بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس قسم کی باتیں جو ہم نے ذکر کی ہے، یعنی ائمہ حدیث کا کلام متہم روات حدیث کے بارے میں اور ان ائمہ کا اطلاع دینا روات کے عیوب کے بارے میں، یہ اتنا زیادہ ہے کہ ان سب کا احاطہ کرنے سے کتاب بہت لمبی ہو جائے گی. ان سب کا احاطہ کرنے کی وجہ سے کتاب بہت لمبی ہو جائے گی، اور جتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بہت کافی ہیں جو محدثین کا نقطۂ نظر جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے جو بھی باتیں کہی ہیں اور تفصیل سے بیان کی ہیں، اس میں ان کا نہج صاف طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے. گویا کہ مشت نمونہ اسخروارے کے طور پر ہم نے ابھی تک ضعیف راویوں پر کلام پیش کیا ہے. آگے فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنْ مَعَائِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِ الْأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها ويستعمل بعضها ولعلها وأكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ضعیف راویوں پر جرح کرنا، ان کے ضعف کو بیان کرنا ایک دینی فریضہ ہے، یہ غیبت نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ضعیف راوی پر جرح کی تو ان سے کہا گیا کہ اے شیخ لا تغتب العلماء، آپ علماء کی غیبت نہ کیجیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ویحک هذا نصیحۃ ولیس هذا غیبہ، یہ خیر خواہی ہے، یہ غیبت نہیں ہے. یعنی ضعیف روات پر جرح کرنے میں دین اسلام اور امت مسلمہ کی خیر خواہی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلل کے شروع میں ہی لکھا ہے انہم تکلموا فی الرجال وضعفوا وانما حملهم على ذلك عندنا والله اعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم انهم ارادوا الطعن على الناس والغیبہ. ائمہ جرح و تعدیل نے ضعیف روات پر جو کلام کیا ہے اور ان کی تضعیف کی ہے، ہمارے خیال میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یہ کام ان حضرات نے مسلمانوں کی خیر خواہی میں کیا ہے. ان حضرات کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا مقصد لوگوں کو مطعون کرنا اور ان کی غیبت کرنا ہوگا، ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا. کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو راوی ثقہ نہیں ہے اس کا عیب چھپایا نہ جائے، بلکہ لوگوں کے دریافت کرنے پر کھول کر بتا دیا جائے، کیونکہ احادیث کا تعلق دین سے، حدیثوں کے ذریعے سے حلال و حرام کے احکامات پتہ چلتے ہیں. احادیث میں امر اور نواہی ہیں، اعمال صالحہ کی ترغیب ہے، برے اعمال سے روکا گیا ہے.
بس اگر کوئی راوی سچائی اور امانت داری کا سرچشمہ نہ ہو بلکہ اس میں اس سلسلے میں خامی ہو اور اس سے وہ شخص روایت کرے جو اس کا حال جانتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے اس مروی عنہ کا حال بیان کر دے، ورنہ وہ راوی گنہگار ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ غاش لعوام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے والا شمار ہوگا، کیونکہ جو لوگ اس حدیث کو سنیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سب حدیثوں پر یا ان میں سے بعض پر عمل کرنے لگیں گے، جبکہ احتمال یہ ہے ولعلھا، جبکہ احتمال یہ ہے کہ وہ سب روایتیں او اکثرھا کذیب، یا ان میں سے اکثر روایتیں جھوٹی اور بے بنیاد ہو، بے اصل ہو، اور بے اصل باتوں پر عمل کرنا آدمی کی دینداری کے لیے سخت نقصان دہ ہے، سخت نقصان دہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ضعیف راوی کی روایتوں کی امت کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیثیں معتبر اور معتمد راویوں کی اتنی زیادہ ہے کہ اس قسم کے غیر ثقہ اور ناقابل اعتبار راویوں کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر من یستر الی نقل من لیس بثقہ ولا مقنع، یعنی ان کی روایت کی کوئی مجبوری اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بیان کرنے سے دین کا کوئی اہم حصہ چھوٹ جاتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِّمَّن يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُنِ وَالضَّعْفِ إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالِاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِندَ الْعَوَامِ وَلِأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِّنَ الْحَدِيثِ وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس پیراگراف میں جو بات کہہ رہے ہیں اگلے پیراگراف کو بھی دیکھ لیجئے، وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَأَنَّ بِأَنْ يُسَمَّ جَاهِلًا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر القرون میں جب مسلمان قرآن، احادیث نبویہ اور فقہ اسلامی کی طرف متوجہ ہوئے قرآن کریم کی طرف تو ساری امت کی توجہ تھی، فقہ و فتاوی اور اجتہاد سب کے پاس نہیں تھی، البتہ احادیث مبارکہ کی روایت نسبتاً آسان کام تھا، اس لیے اس کی طرف عام رجحان ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بعض محدثین کے حلقے درس میں ایک ایک وقت میں 30 ہزار طلباء جمع ہو جاتے تھے، جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں تھی نہ بعد میں، اور حدیثوں کی تعداد سندوں کے اختلاف سے لاکھوں سے متجاوز اور آگے بڑھ گئی تھی۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محدثین، میں خیال کرتا ہوں کہ جو محدثین ضعیف حدیثوں اور مجہول سندوں پر اعتماد کرتے ہیں اور ان حدیثوں کی روایت کو معتبر سمجھتے ہیں اور ان کی کمزوری جانتے ہوئے بھی دھڑلے سے طلباء کے سامنے وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، میرے خیال میں اس کی وجہ صرف ان کا جذبہ تکثیر، یعنی زیادہ سے زیادہ میں حدیث کو بیان کرنے لگوں، ارادۃ التکثر بذالک عند العوام، وہ لوگوں کی واہ واہ سننا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ فلاں محدث کے پاس کس قدر حدیثیں ہیں، اور ماشاءاللہ فلاں محدث کی کتنی تصانیف ہے، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں کا ایسا نظریہ ہے، ایسی سوچ ہے، ان کا علم حدیث میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ عالم کہلانے کے بجائے
جاہل کہلانے کے زیادہ حقدار اور مستحق ہے۔ وہ عالم کہلانے کے بجائے جاہل کہلانے کے زیادہ حقدار اور مستحق ہے۔ آگے دیکھیے، اگلے اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث معنعن کا حکم اور اس بات کو بیان کر رہے، پوری بحث اب مقدمے کے اخیر تک لے کر چلے گئے کہ سند متصل کے لیے، حدیث پاک کی سند متصل کے لیے صرف راوی اور مروی عنہ کا ہم زمانہ یعنی معاصرت کافی ہے اور امکان لقاء ملاقات کا امکان ہونا کافی ہے، یا ملاقات کا ثبوت ہونا بھی ضروری ہے؟ ملاقات کا کوئی ثبوت ہونا ضروری ہے۔ اب پوری بحث کر رہے ہیں۔ وقد تكلم بعض منتحل الاحاديث من اهل عصرنا في تصحيح الاسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بك من الرد أجدى عن الألام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا يعلم له منه سماعا ولم يجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمع من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه علم ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. تو یہ پوری جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے، اور اس کلام کو آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس پورے کلام کا خلاصہ سمجھنے کے لیے ایک بحث سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، حدیث کی صحت کے لیے جو 5 شرطیں ہیں ان میں سے ایک ہے اتصال سند۔ اتصال سند کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ سند کے ہر راوی نے مروی عنہ سے حدیث بالمشافہہ آمنے سامنے سنی، اور یہ بات صراحتاً اس وقت معلوم ہو سکتی ہے جب راوی سمعتو یا اس کا کوئی مترادف لفظ استعمال کرے، حدثنا وغیرہ۔ اگر راوی صیغہ عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں روایت کو، تو اس سے صراحتاً سننا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ عن میں جس طرح سماع کا احتمال ہے انقطاع کا بھی احتمال ہے، یعنی یہ ممکن ہے
کہ راوی نے مروی عنہ سے حدیث بالواسطہ سنی ہو اور واسطہ حذف کر کے روایت کی ہو، اس لیے لفظ عن کی دلالت سماع پر صریح